السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک ظاہر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک آواز اٹلی۔ ہمارا یوٹیوب چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ہماری جو انفارمیشن ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج جس اہم ایشو پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور بلکہ یہ اہم اعلان ہے جو گورنمنٹ آف اٹلی کی جانب سے کیا گیا ہے وہ ہے جی فلوسی 2020، یعنی کہ Decreto Flussi 2020 جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے، جس کو ہم جو اگر دیسی زبان میں کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو موسمی امیگریشن ہے جو ہر سال سٹارٹ ہوتی ہے، انہی دنوں میں اوپن ہوتی ہے۔ اور جو اس کا اگر دوسرا نام اگر متبادل دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں جی جو شارٹ ٹرم جو ہیں وہ کام کے حوالے سے جو ویزا جات ہیں یا جو افرادی قوت ہے جو یورپ کے دوسرے باہر کے ممالک سے جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے، تو اس کی جو ہے افرادی قوت کے حوالے سے امیگریشن کھول دی گئی ہے۔ اب اس میں جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنے ٹوٹل امیگریشن کے حوالے سے کتنے ویزے جاری ہوں گے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 30,850 ہے، جن کو 2-3 کیٹاگری میں جو ہے وہ بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں جو 12,850 وہ ہیں جو کہ وہ اینٹریز ہیں جو کہ نان سیزنل ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں اور جو ہے خود مختار ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو یہاں یورپ کے جو کنٹریز ہیں وہاں سے شفٹ ہو کے اٹلی آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ چینج کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ کیٹاگری ہے، جبکہ دوسری ہے جو آپ پاکستان سے ایگریکلچر کے حوالے سے، ٹورسٹ ہوٹلنگ کے حوالے سے جو سیزنل امپلائمنٹ ہیں وہ ہیں جی یہ 2 کیٹاگریز ہیں۔ ان میں پہلی کیٹاگری میں 12,850 افراد جو ہیں ان کا کوٹا ہے، جبکہ دوسری کیٹاگری میں جو ہے وہ 18,000 افراد کا کوٹا ہے۔ اب یہ کوٹا تقریباً 30 سے 40 یا اس سے بھی کچھ کنٹریز ملا لیں، ان سب میں برابر ایکولی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا، کیونکہ یہ اس میں اگر میں نام لیتا چلوں جو کنٹریز ہیں یا چند ایک کنٹریز جن میں پاکستان ہے، البانیہ ہے، الجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، بوسنیا ہے، کوریا ہے، ایجپٹ ہے، ایتھوپیا ہے، فلپائنز ہے، گھانا ہے، گامبیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، کسوو ہے، مالی ہے، موروکو ہے، موریشیس ہے، مولداوا ہے، نائجیریا ہے، ریپبلک آف نارتھ مچیڈونیا ہے، سینیگال ہے، سربیا ہے، سری لنکا ہے، سوڈان ہے، تیونس ہے، یوکرائن ہے اور دیگر جو ہے جن کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے مائیگریشن فیلڈ کے حوالے سے کوآپریشن کا، وہ ممالک بھی شامل ہیں۔ تو یہ 30,850 افراد جو ہیں یہ کوٹے کے حساب سے تقسیم ہوں گے اور اس میں جو ہے جن ممالک میں نے نام لیے ہیں ان میں یہ ممالک بھی شامل ہوں گے، جیسا کہ اٹلی میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا ارد گرد کے یورپ کے ممالک میں انہیں پتہ ہے، اگر تھوڑی سی ان کی دلچسپی ہے ان خبروں کے حوالے سے، تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ پاکستان کا نام اس کوٹے میں نہیں تھا۔ ظاہر ہے کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، کچھ سیاسی چینجنگز ہوتی ہیں اور کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے پچھلے سال پاکستان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں نہیں تھا، اس ایگریمنٹ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس دفعہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کا نام بھی آ گیا ہے۔ آپ
جیسا کہ پتہ ہے ہم سب کو کہ پاکستانی جو ہیں ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جفاکش ہیں، مزدور ہیں اور دل لگا کے کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے مزید میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فلوسی امیگریشن ہے یا درخواستیں جمع کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 دسمبر 2020 ہے. اور جو یہ جس اجلاس کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں وہ جی 7 جولائی کو 2020 کو جو ہے وہ وزراء کی جو کونسل کا اجلاس ہوا اس میں یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ان ممالک میں سے جو ہے اس دفعہ آپ نے جو افرادی قوت جو ہے وہ لینی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں بھی ہیں، مزید فارمز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو عنقریب ہی اویلیبل ہوں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو منسٹرو دیر انترنو کی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جانا ہوگا اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ویب سائٹ میں انٹری جو ہے وہ سپیڈ کے بغیر نہیں ہوگی. یہ ایک جو ہے وہ لوازمات میں شامل ہے کہ سپیڈ کے بغیر آپ اس میں انٹر نہیں ہوں گے. اور جو ویب سائٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ ویب سائٹ ہے، یہ سرکل ہوئی ہے ویب سائٹ، وہ آپ کے سامنے ابھی میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں یا جو دیگر علاقوں میں ہیں وہ ایزیلی اپروچ کر سکیں، گھر بیٹھ کے ساری مزید ڈیٹیل لے لیں تاکہ آپ تک بجائے ہمارے یا جو دیگر اینالسٹ ہیں جو اپنے اپنے تجزیات سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو قانون آیا ہے اس کی ابھی تھوڑی تشریح آگے جا کے بھی مزید ہونی ہے. تو اس حوالے سے جیسے جیسے چیزیں ایکسپینڈ ہوتی جائیں گی ویسے ویسے ہم لوگ جو ہیں آپ کے خدمت میں حاضر ہو کے گوش گزار کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی اویئر ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں تاکہ آپ گھر میں بیٹھے جو دور دراز کے علاقے ہیں اٹلی کے وہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور جو دیگر ممالک میں بھی ہیں بالفرض جو پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں بیٹھ کے جو ہے جو اٹلی میں رہتے ہیں اور پاکستان وزٹ پہ گئے ہیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں، ساری تفصیلات لے سکتے ہیں. اور یہ جی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، یہ سرکل میں کی ہوئی ہے جی، ویب سائٹ ہے nullaustalalavoro.dlci.interno.it. یہ الفاظ جو ہیں میں پھر آپ کے قریب کر دوں تاکہ آپ کو زیادہ واضح نظر آ جائے. تو اس حوالے سے یہ ساری جو ہے فلوسی امیگریشن جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے. لاسٹ ایئر جب فلوسی امیگریشن اوپن ہوئی تھی تو ہلچل تو مچی لیکن اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پاکستان اور دیگر ممالک میں بیٹھے جو ہم سے جو لاسٹ میں امیگریشن بند ہوئی ہے اس حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا پاکستان میں بیٹھ کے ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا پاکستان سے کوئی اٹلی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اس امیگریشن میں تو نہیں آ سکتے تھے لیکن اس امیگریشن میں آپ کہ جو عزیزوں کا اقارب یہاں پہ ہیں ان کیٹیگریز میں جو کہ میں نے بولی یا بتائیں آپ کو، جن میں ٹورزم ہوٹل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ہے اور موسمی غیر موسمی اور خود ملازمت کرنے والے جو افراد ہیں ان کا جو کوٹا ہے اس میں اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب ہیں تو وہ آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. اب اس میں جو مزید ایکسپینڈ ہوگا یا جو مزید تشریح سامنے آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اس میں چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں سننے میں ملتا ہے، بلکہ کچھ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا امیگریشن کے حوالے سے ہم نے کچھ دیا تھا. تو وہ آپ اگر اس قسم کے افراد کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو ظاہر ہے
آپ کا جو جمع پونجی ہے وہ ضائع ہوگی۔ اگر آپ کو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے بہت کلوز فرینڈز ہیں یا ریلیٹیوز ہیں، تو ان کے ذریعے آپ اگر کر لیں تو وہ بہتر ہے۔ ادروائز آپ اپنے پیسے جو ہیں اپنے پاس رکھیں، اور اگر ان کو آپ پاکستان میں ہی انویسٹ کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ادروائز کافی کیسز سننے میں آتے ہیں کہ فلاں بندے نے امیگریشن کے حوالے سے ہم سے جو ہے وہ ایڈوانس پکڑا، اور بعد میں جو ہے وہ نہ ایڈوانس ملا نہ پیپر ملے۔ تو اس حوالے سے ایک دفعہ پھر ہمارا فرض ہے کہ اپنے ویورز تک جو ساری انفارمیشن ہیں جو وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور آج تک کی سب سے اہم اور بڑی خبر جو امیگریشن کے حوالے سے فلوسی کی ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں دیگر خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔